تمام علماء و مشائخ سے، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کی زندگی میں ان کی ذات سے اختلاف رکھتے تھے یا ہوگا، جیسے احباب کہہ بھی رہے تھے اور کہتے بھی رہے۔ کوئی کہتا تھا کہ آپ گالیاں دیتے ہیں، اگرچہ یہ جھوٹ تھا۔ کوئی کہتے تھے آپ سخت مزاج ہیں، یہ اگرچہ کسی حد تک ٹھیک تھا۔ آپ کبھی بھی گالیاں دینے والے نہیں تھے۔ ارے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی اگر حفاظ کا نام لیا جائے تو آپ بے مثال ہیں، اگر شیخ الحدیث کا نام لیا جائے تو آپ بے مثال ہیں، شیخ التفسیر کا نام لیا جائے تو آپ بے مثال ہیں۔ ارے جو حافظ قرآن بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، شیخ التفسیر بھی ہو، جو مفتی اعظم بھی ہو، جو اگر اقبال یاد سنانے آئے تو علامہ اقبال کا حافظ نظر آئے، قرآن سنانے آئے تو قرآن کا حافظ نظر آئے، حدیث پڑھنے آئے تو آپ ایک راوی سے لے کر پورے متن تک درجنوں حدیث سنانے والے ہیں۔ ایسا بندہ گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، لیکن ہاں جب عشق رسول کی بات آتی تھی، نموذج رسالت کی بات آتی تھی، ختم نبوت کی بات آتی تھی، تو آپ کے اندر صدیق اکبر کی صداقت بھی نظر آتی تھی، فاروق اعظم کی سختی بھی نظر آتی تھی، عثمان غنی کی سخاوت بھی نظر آتی تھی، حیدر کرار کی بہادری اور جرأت بھی نظر آتی تھی۔ میرے دوستو، علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر جیسے مرکزی امیر حافظ سعد حسین رضوی نے فرمایا تھا کہ اب تو سنیوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، یار اب تو حق واضح ہو گیا، مومن کے جنازے ہی فیصلے کرتے ہیں، خادم حسین رضوی کے جنازے نے فیصلہ کر دیا۔ ارے کوئی آپ کو گالیاں دینے والا کہتا تھا، کوئی سخت مزاج کہتا تھا، جو بھی کہتا تھا، لیکن خدا کے لیے اب تو سمجھ جاؤ کہ خادم حسین رضوی گالیاں دینے والا نہیں تھا، سخت مزاج ویسے نہیں تھا، بلکہ ایک عاشق رسول تھا، ناموس رسالت کا محافظ تھا، ختم نبوت کا سفیر تھا۔ میرے دوستو، اب یہ باتیں نہ کریں کہ وہ لبیک والے ہیں، میں سنیوں سے مخاطب، اب یہ بات نہ کریں کہ وہ ٹی ایل پی والے ہیں، بلکہ رضوی صاحب کے جنازے کے بعد اگر واقعی رضوی صاحب سے پیار ہے، اس کے مشن سے پیار ہے، تو ہمیں یہ نعرہ لگائے کہ ہم سب لبیک والے ہیں، ہم سب لبیک والے ہیں، ہم سب ٹی ایل پی والے ہیں، کیونکہ رضوی صاحب کا مشن وہ مشن تھا جو ہر یا رسول اللہ کہنے والے کا مشن ہے، رضوی صاحب کا مشن ہر سنی کا مشن ہے۔ تو اب اگر رضوی صاحب سے اختلاف تھا، وہ جنازے کے بعد آپ کی آنکھیں کھل گئی کہ رضوی صاحب وہ عاشق رسول تھے، رضوی صاحب کا مشن وہ سچا مشن تھا، تو اب اس مشن کے ساتھ ایسی وفا کرنی ہے کہ اس رضوی مشن کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی ہے، اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی سیاست کو بھی قربان کرنا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ ایک رضوی نہیں گیا، ہر گھر سے رضوی پیدا کر کے گیا ہے۔ میرے دوستو، میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں اپنے قائدین سے کہ رضوی صاحب اس کی ذات سے اگرچہ کسی کو اختلاف تھا، مشن سے اختلاف تو نہیں ہے، کسی کو ہے؟ ناموس رسالت کا تحفظ، ختم نبوت کا تحفظ، کیا یہ ہر سنی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ کیا صحافی حضرات اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کلا ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ارے مشن سے جب اختلاف نہیں ہے، صرف رضوی صاحب سے تھا، وہ تو چلے گئے، اب آ جائیں نا اسی مشن کے لیے، آپ آئیں قیادت کریں، آپ آ جائیں، آگے آ جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آئیں ڈیر اسماعیل خان کے اندر اگر کوئی قیادت کرنے کے لیے آتا ہے تو میں شفیع
یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کی قسم نفرتیں مت پھیلائیں. ہمارے قائد نے نفرتیں نہیں پھیلائی. نفرتیں مت پھیلائے. خواہ تحریک لبیک کو ایسے بدنام نہ کریں. خواہ تحریک لبیک کے لیے مسائل نہ بنائیں. وہ بات کریں جو قائدین کی طرف سے آپ کو آرڈر. ورنہ قائد محترم فرمایا کرتے تھے کہ آنکھیں بھی بند کر لیں, کان بھی بند کر لیں, بس مصطفیٰ کریم کا کام کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو مشن رضوی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو یکجا ہو کر مصطفیٰ کریم کی عزت و نموز کے لیے پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تاخیر وکیل ناموس رسالت, وکیل ناموس ختم نبوت کو دعوت دینے لگا ہوں, جن سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی محبت کیا کرتے تھے اور ہر کارکن سے محبت کرتے. یہ بات یاد رکھیں, آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے, جی یہ میں بالکل بتانے لگا ہوں کہ یہ میں یہ بتا دوں کہ رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا ہر کارکن اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو ہم یہ آج اسکول خوانی کی محفل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رضوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ کے کارکن آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہیں, کہ جب قیامت کا روز ہو تو ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ضرور ہوں گے, پر ہمارے نبی سے جا کے آپ کہیے گا کہ یا رسول اللہ یہ کمزور ضرور تھے لیکن یہ کارکن میرے تھے, آپ کی خدمت نبوت کے لیے کام کر رہے تھے. اور اب میں اس کارکن کو دعوت دینے لگا ہوں جن کو وکیل ناموس رسالت کا لقب, یہ خطاب, یہ عزت میں نے نہیں دی, آپ نے نہیں دی, امیر المجاہدین نے عطا کی ہے. جناب نعمان اکبر خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ تشریف لاتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. جناب محمد نعمان اکبر خان ایڈوکیٹ صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك 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 يا رب, لبيك لبيك يا رسول الله, لبيك لبيك يا رسول الله, لبيك لبيك يا رسول الله, لبيك. جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا شاید میں اس قابل نہیں تھا. سبحان اللہ. بہت غمگین تھے ہم جب بابا جی ہم سے گئے, کیونکہ بہت تھوڑا ٹائم ہم نے ان کے ساتھ گزارا. ان خوش قسمتوں میں ایک خوش قسمت میں بھی تھا جب ان سے ملاقات کے لیے لاہور جانا ہوا, اور جو لقب انہوں نے دی اللہ تعالیٰ کرے کہ مجھے اس پہ پورا اترنے کی توفیق بھی دے. آج میں ٹائم پہ آ نہ سکا کیونکہ میرے چاچا جان کا 40واں تھا, تو میں وہاں پر مصروف تھا اپنے گاؤں میں. وہاں سے الحمدللہ اس بابرکت محفل میں پہنچ چکا اور مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع بھی ملا. تو رضوی صاحب کی کمی شاید پوری ہو, لیکن جو ہمارے دلوں میں وہ سچی محبت جگا کر گئے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم مٹنے نہیں دیں گے, انشاءاللہ اس دیے کو ہم بجھنے نہیں دیں گے. اور اس کا واضح ثبوت چند دن پہلے لبیک کے کارکنان کو جب گرفتار پولیس کرنے کے درپے تھی, تو ان کی جب ہم نے BBA کی آنریبل سیشن جج صاحب کے پاس, تو سیشن جج صاحب نے عذرائے مزاح, کیونکہ پیار بھی کرتے ہیں ہمیں, عزت بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں لکا پشتوں میں بیابا زندہ باد مرد آباد نعرے کا ہوئی. میں نے اس کو جواب دیا کہ انشاءاللہ جی جب بھی حضور صلی اللہ علیہ کائنات کا نام آئے گا زندہ باد بھی کریں گے, اور جو ان کی عزت میں کوتاہی برتنے کی کوشش کرے گا وہاں پر مرد آباد کا نعرہ بھی لگائیں گے. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تو جب جن کی BBA ہم نے کنفرم کرنی تھی وہ اندر تشریف لائے, تو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے, ہم تو وکیل ہیں, ہمیں اتنا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ججز صاحبان سے. تو جج صاحب نے ان سے بھی یہی کویسچن کیا, اور قربان جاؤں ان سب کے, انہوں نے یہی جواب دیا جو میں نے دیا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب بابا جی نے جو محبت ہمارے دلوں میں جگائی ہے انشاءاللہ اس کو ہم بجھنے نہیں دیں گے. میں آپ سب جناب کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں
اسی طرح محبتیں بانٹتے رہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اسلام کا جو درس ہے اس کو بتانا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، کر کے دکھانا ہے، نہ کہ بتا کے دکھانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم سب کا خاتمہ آخرت اور ایمان کے ساتھ کریں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ زید سراجی صاحب تشریف لاتے ہیں، ربع صاحب کے ساتھ کریں۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوست درود شریف پڑھیں۔ اللہ آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ میرے دوستو، آج کی جو محفل ہے یہ اس مرد کلندر کی یاد میں ہے کہ جس نے نوجوانان ملت کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کی وہ شمع روشن کی کہ آج وہ خود تو تہہ مزار چلا گیا، لیکن لوگ اس کی یاد اور اس کی محبت میں بیٹھ کے اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ انگریز کی زبان میں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ کہ جو کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کو بھوک سے نہیں مارا جا سکتا، مسلمان کو بے وطن کر کے نہیں مارا جا سکتا، مسلمان کو تباہ و برباد اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے دل سے محمد مصطفیٰ کریم کی محبت نکال تو یہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شاہ احمد سید دہلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام نام ہے حب مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ اسلام نام ہے حب مصطفیٰ کا۔ اگر حب مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر اسم و رسم تو رہ جاتے ہیں، مسلمانی نہیں رہتی۔ اسم و رسم کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ مسلمان ہے، اور رسمیں کیا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ روزے رکھتا ہے، یہ زکوٰۃ دیتا ہے، یہ حج کرتا ہے، یہ رسمیں تو ادا کرتا ہے لیکن مسلمانی نہیں رہتی، کیونکہ مسلمانی حب مصطفیٰ کا نام۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی، آج میں اتنے یہ دوستوں کو دیکھ رہا ہوں، مشائخ کو، علماء کو، میں دو باتیں عرض کر کے گفتگو سمیٹوں گا۔ ایک تو میری ان شخصیت صاحب سے دو ملاقاتیں ہیں۔ اللہ۔ ایک ملاقات یہاں پر اسماعیل خان میں ہوئی جب نورانی دارالعلوم میں ختم نبوت کانفرنس تھی، تو وہاں پر تشریف لائے تو قبلہ سید محمد شعیب شاہ صاحب الگیلانی اور قبلہ سہیل احمد شاہ صاحب گیلانی اور ہم وہاں پر حاضر ہوئے کہ ملاقات کر لیں۔ ان میں ادب و احترام بہت زیادہ تھا، اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ بہت وہ سمجھدار آدمی تھے اور حفظ مراتب کا ان میں بڑا خیال دیکھا ہے میں نے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو وہ معذور تھے پاؤں سے، تو پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو قبلہ شاہ صاحب نے بتایا ان کو میرے متعلق کہ یہ موسیٰ شریف کے پیر صاحب کے صاحبزادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات جب ان کو بتائی قبلہ شاہ صاحب نے تو فوراً انہوں نے اپنے پاؤں پکڑ کر سمیٹ لیے۔ اللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ قبلہ براہ کرم آپ تکلیف نہ کریں، سہولت سے بیٹھیں، تو مجھے فرمانے لگے مجھے خواجہ محمد عثمان دامانی کا حیا آتا ہے کہ ان کا بیٹا میرے پاس بیٹھا اور میں پاؤں پھیلا کے بیٹھا رہا۔ ایک یہ بات، اور دوسری ملاقات ہوئی پھر ابھی مارچ میں کانفرنس ہوئی تھی پکھر میں، سنی کانفرنس، تو اس کے لیے میں نے ایک کوشش کی تھی، تو وہ بارو شریف کے پیر صاحبان نے اس کو عملی جامہ پہنایا، تو وہاں پر جب میں پروگرام اختتام پذیر ہوا تو ہاتھ ملانے کے لیے ان کے پاس گیا، تو وہ میرے ساتھ ایک دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ موسیٰ شریف کے پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں۔
جیسے انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میری ان سے ملاقات ہوگی۔ ادب و احترام اس قدر اور جان پہچان اس قدر، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی علامت۔ وہ بھولتے نہیں ہیں، وہ یاد رکھتے ہیں، وہ پہچان رکھتے ہیں۔ تو آج اس خوبصورت مجلس میں، محفل میں اپنے دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ یوں مل کر بیٹھ گئے، یوں ہمیشہ مل کے بیٹھتے ہی رہیں، یہ یارانے ہمیشہ قائم رہیں، تاکہ سنیت جو جاگ چکی ہے یہ جاگتی رہے اور قافلہ یوں ہی چلتا رہے۔ اللہ کریم ہماری حاضر قبول فرمائے۔ ہما علیہ الا البلاغ۔ صاحب مشائخ سے محبت کیا کرتے تھے، اسی طرح مشائخ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پاس موجود ہیں آستانہ عالیہ خواجہ سرفراز چشتی فاروقی، اولاد بابا فیض الدین بنت شکر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست بھائی السلام علیکم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ خادم رضوی صاحب جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں کم ہے۔ وہ تارا جو ہمیشہ چمکتا رہے گا، وہ چاند جو دمکتا رہے گا۔ نماز اذان انشاءاللہ بعد میں